وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صرف 2 جگہ یا ایھا الانسان سے خطاب فرمایا کہ اے انسانوں. یوں نہیں فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے ہندوؤں. فرمایا کہ یا ایھا الانسان، چاہے ہندو ہے، کافر ہے، دہریہ ہے، کمیونسٹ ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کہ تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. وہ رب الذی خلقک، کہ جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک فعدلک، پھر تجھے پیدا بھی ایسا کیا کہ اعتدال کے ساتھ، ایسے نہیں بے تکا نہیں. آنکھیں جہاں لگنی تھی وہیں لگائیں، ناک جہاں لگنی تھی وہیں لگائی، ہاتھ جہاں رکھنے تھے وہیں رکھے، پاؤں جہاں لگانے تھے وہیں لگائے. ایسے اعتدال کے ساتھ بڑا خوبصورت کر کے تجھے بنایا. ما غرک بربک الکریم، ان تمام چیزوں کے باوجود تو پھر بھی میرا نافرمان ہے. کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا ہے؟ یہ آیت ہمیں جھنجھوڑتی ہے، ہمیں کچھ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اللہ کے بندے، کہ جس رب نے تیرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جعلت لک حنانا فی صدر ابویک، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تیری ماں باپ کے دل میں تیرے لیے محبت ڈال دی. فی صدر ابویک، اور ایسی محبت ڈالی، دیکھتے نہیں کہ جب بچہ رو رہا ہوتا ہے تو کیسے ماں پریشان ہو جاتی ہے. اگر وہ محبت ماں کے دل میں اگر میں تیری طرف سے نہ ڈالوں تو وہی ماں تجھے اٹھا کر کوڑے دان کے اندر ڈال دے. وہ پریشان بھی ہوتی ہے، تھکتی بھی ہے، مصیبتیں بھی اٹھاتی ہے. تو روتا ہے تو اس کی نیند اڑ جاتی ہے، خود بھوکی رہتی ہے تجھے کھلاتی ہے، خود پیاسی رہتی ہے تجھے پلاتی ہے، تیرے کپڑوں کا انتظام کرتی ہے، تیری سردی اور گرمی سے بچاؤ کا انتظام تیرے لیے وہ کرتی ہے. جعلت لک حنانا فی صدر ابویک، فرمایا کہ میں نے 2 شخصوں کو تیرے لیے بے قرار کر دیا کہ وہ تیرے لیے تڑپتے ہیں، تیرے لیے محنتیں کرتے ہیں، تیرے لیے مزدوریاں کرتے ہیں، تجھے بڑا دیکھنا چاہتے ہیں. اگر وہ محبت جو میں نے تیری طرف سے تیرے ماں باپ کے دل میں نہ ڈالی ہوتی تو تیرے ماں باپ تجھے اٹھا کر کوڑے دان کے اندر ڈال دیتے. کہتے ہیں کہ جب بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے نا
ماں کے دودھ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ یہ سردیوں میں گرم ہو جاتا ہے اور گرمیوں میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اطباء حکماء وہ یہ فرماتے ہیں کہ ماں کے دودھ کی جو تاثیر ہے وہ 40 سال تک چلتی ہے۔ اگر اس نے اپنی جوانی کو داغدار نہ کیا ہو، کہتے ہیں کہ اس کی تاثیر 40 سال تک چلتی ہے۔ لا یأکلان حتی تشبع، فرمایا کہ ماں باپ ایسے ہیں کہ وہ خود نہیں کھاتے، تجھے کھلاتے ہیں۔ تجھے بھوک میں نہیں برداشت کر سکتے، بھوکا نہیں دیکھ سکتے، یہ تو میں نے تیرے لیے یہ سارا انتظام کیا۔ ما غرک بربک الکریم، تجھے پھر میرے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ تو میری طرف آتا کیوں نہیں، میری طرف جھکتا کیوں نہیں؟ ہم رو رہے ہیں، پریشان ہیں کہ پاکستان مقروض ہو گیا، پاکستان پر قرضے چڑھ گئے، مہنگائی بڑھ گئی۔ رونا اس بات کا نہیں کہ مہنگائی بڑھ گئی، یہ مقروض ہو گئے، بلکہ رونا تو اس بات کا ہے کہ ہماری آئندہ آنے والی نسل وہ آوارہ ہو گئی، وہ گمراہ ہو گئی۔ آج نئی نسل اس کو سوائے کپڑوں کے پہننے کے، اچھے موبائل رکھنے کے، اچھی سواری رکھنے کے، اس کے علاوہ ان کو کوئی شوق ہی نہیں ہے۔ شوق اور ذوق ہی تبدیل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک لمٹ کے اندر رکھا تھا کہ یہ تمہاری حدود ہیں، ان حدود سے تم نے تجاوز نہیں کرنا۔ ظالم کو روکنے کا حکم دیا، مظلوم کا ساتھ دینے کا حکم دیا، عدل و انصاف کا حکم دیا۔ آج ہم دیکھیں اپنے اس معاشرے کے اندر کہ ہر بندہ ظالم ہے، ہر بندہ ظالم، کوئی کمی نہیں چھوڑ رہا۔ ناپ تول میں کمی، جھوٹ اور بددیانتی عام، انصاف ٹکے ٹوکری بکنے کے لیے تیار، عدالتوں کا نظام، کتنے سارے ایسے مسائل ہیں کہ جن سے ہم نبرد آزما ہیں، لیکن ان تمام جو لمٹ، جو حدود اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی تھی، جب ہم ان سے تجاوز کریں گے تو پھر پریشانی ہی پریشانی ہے، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ تو اصل رونا اس بات کا نہیں کہ ہم پر مہنگائی مسلط ہو گئی، اصل رونا اس بات کا ہے کہ ہماری آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں، نوجوان نسل، وہ گمراہ ہو رہی ہے، ان کے عقیدے کمزور ہو رہے ہیں، ان کے ایمان کمزور ہو رہے ہیں۔ ان کا ایمان بنانے کی ضرورت ہے، ان کے عقیدے بنانے کی ضرورت ہے، مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل پریشانی وہ یہ ہے جو آئندہ آنے والی ہے۔ حضرات فرماتے ہیں کہ قریب ہے، ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ کہیں آئندہ آنے والی ہماری نسلیں مرتد نہ ہو جائیں۔ دین کا تو پتہ ہی نہیں۔ پہلے ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، عورتیں صبح ہی صبح نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، اور آج ہر گھر سے وہ موبائل کی آوازیں ہیں، کمپیوٹر کی آوازیں ہیں، گانے بجانے کی آوازیں ہیں، ڈراموں کی آوازیں ہیں۔ تو پریشانی تو بڑھے گی۔ صبر اور شکر نام کی چیز ختم ہو گئی، نہ صبر ہمارے اندر رہا، نہ شکر رہا۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا کہ تم جتنا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اتنا زیادہ دوں گا۔ ہم محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ہماری اپنی محنت کا صلہ ہے، یہ جو کمائی ہم نے کی یہ ہمارے اپنے زور بازو کی کمائی ہے۔ اللہ کی طرف تو دھیان جاتا ہی نہیں نا۔ فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہیں جو میں تمہیں زیادہ دے رہا ہوں صرف اس بنیاد پر دے رہا ہوں کہ تم شکر کرتے ہو۔ ہم جتنا شکر کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور زیادہ دے گا۔ ناشکری عام، بے صبری عام،
صبر کہتے ہیں کہ مخصوص ایک چھوٹی سی جماعت اٹھے گی قیامت کے دن حشر کے میدان میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ اب وہ بغیر حساب کتاب کی جنت کی طرف جب جائے گی، آگے جنت کے دروازے پر جو داروغہ کھڑا ہوگا دربان، وہ ان کو روک لے گا، بھئی تم کون ہو؟ ابھی تو حساب کتاب شروع بھی نہیں ہوا، تم یہاں جنت کے دروازے پر کیسے پہنچ گئے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر صبر کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ، وہ چوکیدار دربان ایسے ہٹ جائے گا اور جنت کا دروازہ کھول دے گا، اور وہ کہے گا کہ جاؤ، یہ صبر کرنے والوں کا یہی انعام ہے۔ ہم تو اتنے بے صبرے، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، ہلکی سی تکلیف پہنچی اور بے صبری دکھانا شروع کر دی۔ ہر آنے والی تکلیف، ہر آنے والی نعمت، اس کا خالق مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ بہتر طور پر ہمارے بارے میں جانتے ہیں کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے اور کس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ معاشرہ جس رخ پر چل پڑا ہے، خدشہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ کہیں آئندہ آنے والی نسلیں ہماری مرتد نہ ہو جائیں، دین سے پھر نہ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتنا بڑا نظام جو قیامت تک کے لیے چلایا، دین اسلام، اس دین کو لانے کے لیے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ان کی ایک ایک ادا، ان کی ایک ایک بات، ایک ایک قول، ایک ایک فرمان، ایک ایک عمل، اس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، ان کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم ان کی ایک ایک بات پر، ایک ایک قول پر، ایک ایک عمل پر جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یا تو ہمیں بتاؤ کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور کامیابی کا گر ہے، یا کوئی اور راستہ ہو کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہوں، دنیا میں بھلے سے کامیاب ہو سکتے ہوں۔ کتنے نظام آئے دنیا کے اندر، پرانے نظام ختم، جب نیا نظام آتا تھا تو پرانا نظام ختم ہو جاتا تھا۔ آج پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ اگر بچنے والا اور قائم رہنے والا نظام ہے تو صرف وہ اسلام کا، دین کا نظام ہے۔ آج پوری دنیا کے بینک وہ اسلامک ونڈو کھول رہے ہیں سود سے بچنے کے لیے، کہ سود یہ نسلوں کو کھا جاتا ہے۔ اسلامک ونڈو کھول رہے ہیں۔ اگر وہ دنیا کے اندر حکومت کرنا چاہتے ہیں یا وہ باقی رہنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی پتہ ہے کہ اصل عافیت اور پناہ گاہ وہ اسلام ہے، وہ دین ہے۔ تو ہم تو پتہ نہیں کس رخ پر چل پڑے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایسے چھوڑنا شروع کر دیا۔ جب ہم نے چھوڑنا شروع کیا تو پھر ہمارے اوپر جسمانی آفتیں، مصیبتیں وہ بھی نازل ہونا شروع ہو گئی، اور مالی پریشانیاں وہ تو چلی رہی ہیں۔ تو جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان، بھلے سے کوئی بھی ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق ہے، سب کو خطاب ہے کہ کس چیز نے تجھے میرے بارے میں دھوکے میں رکھا؟ میں تو تیرے لیے اتنا کرتا تھا، میں نے تجھے بنایا، تجھے پیدا کیا، تجھے بہترین کر کے، تجھے اعتدال کے ساتھ تیار کیا، تجھے یہ نعمتیں میں نے دی، اس کے باوجود بھی تو میرے بارے میں پریشان ہے، میرے بارے میں دھوکے میں ہے، میرے قریب نہیں آتا، مجھ سے دور جاتا ہے۔ تو اصل چیز جو ہماری ذمہ داری ہے
ہم نے تو جو وقت گزر گیا اور جو کچھ بچ گیا، تو ہماری اب یہ سوچ ہونی چاہیے، یہ ذہن ہونا چاہیے کہ جو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ڈالی کہ ہماری آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ ہماری صحیح رخ پر چل پڑیں۔ جب ماں کی گود ہری ہوتی ہے نا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماں کی گود سے پھر بڑے بڑے لوگ پیدا کرتا ہے۔ آج اولادیں ہیں، بہت اولادیں ہیں، لیکن صحیح معنوں میں فرما بردار نہیں۔ اسی لیے پھر انہی ماؤں کی گودوں سے، جب ماؤں کی گودوں کے اندر خزاں آتی ہے نا، پھر ماؤں کی گودوں سے چور نکلتے ہیں، زانی نکلتے ہیں، شرابی نکلتے ہیں، بدکار نکلتے ہیں۔ اور جب کبھی ماؤں کی گودیں ہری تھیں، بہار تھی، پھر انہی ماؤں کی گودوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی پیدا کیے، طارق بن زیاد پیدا کیے، بختیار کاکی جیسے پیدا کیے، امام ابو حنیفہ جیسے پیدا کیے، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مفکر اکابر وہ پیدا کیے۔ تو ہماری جو تربیت کا نظام ہے نا، یہ تربیت کے نظام، اس کے اندر فقدان ہے۔ اس کے سب وہ سارے کے سارے ہم خود ذمہ دار ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہم اپنی اولاد کو کتنا وقت دیتے ہیں دین کے معاملے میں۔ ہم اس سے سکول کا پوچھتے ہیں کہ بیٹا سکول کے اندر، کالج کے اندر آپ نے کتنا پڑھا، کیسے پڑھا، کتنے نمبر لیے، اس کی تمام ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اس سے مدرسے کے بارے میں یا مسجد کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں، سپارے قاعدے کے بارے میں ہم ان سے نہیں پوچھتے کہ بیٹا آپ کا سبق کہاں ہے، کتنے پارے ہو گئے، کتنی تختیاں ہو گئی۔ استاد صاحب کے پاس کبھی جائیں، ان سے مشورہ کریں، ان کے پاس بیٹھیں، جو بغیر فیس کے ان کو پڑھا رہا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا علم اس کو دے رہا ہے، دنیا کا سب سے بڑا علم اس کو دے رہا ہے، اس کے پاس ہم جاتے ہی نہیں، اس استاد کے پاس۔ خلیفہ ہارون الرشید کا بیٹا جب حافظ بنا نا، تو استاد کی خدمت کے لیے اس نے کافی سارے دینار اس نے اکٹھے کر رکھے تھے۔ جب حافظ بنا تو استاد کی خدمت میں پیش کیے۔ نماز کا وقت ہوا تو وضو کے لیے جب اٹھے تو جو ان کا بیٹا تھا، ان کا شاگرد خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا، تو وہ استاد ایک لوٹے میں پانی بھرا اور استاد کو وضو کرانے لگا۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے فوراً اپنے بیٹے کو روکا کہ تو بڑا بے ادب ہے کہ صرف اپنے استاد کو صرف وضو کرا رہا ہے، پانی ڈال رہا ہے، تیرا حق اور فرض یہ بنتا ہے کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے ہاتھوں کو مسل، خود دھو۔ اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ۔ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے بیٹے نے حفظ کیا نا، تو کہتے ہیں کہ 4000 دینار ان کے اپنی ذاتی جو تھے وہ انہوں نے استاد کی خدمت میں پیش کیے، اور کہنے لگے کہ استاد صاحب یہ آپ کا، اس کا بدلہ تو نہیں میں دے سکتا، یہ بدل تو نہیں بن سکتا، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ اس کو قبول فرمائیں۔ تو جب ہم دینداروں کے ساتھ ایک قلبی تعلق رکھیں گے تو ان کا اثر، اس چیز کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہماری اولادوں کے اندر منتقل کرے گا۔ پھر ہمیں احساس ہوگا کہ یہ دیندار ہے۔ نیکی کسے کہتے ہیں، عبادت کسے کہتے ہیں، پاک ہونا کسے کہتے ہیں، حلال ہونا کسے کہتے ہیں۔ ابھی ذرا پوچھو نا آج کی نسل سے یہ ساری چیزیں، ان کو نہیں پتا، کیونکہ ہم نے بتایا نہیں۔ تو اس کے ذمہ دار تو ہم ہوں گے نا آخرت میں، تو ہمارے بارے میں پوچھا جائے، ہم سے پوچھا جائے گا نا ان کے بارے میں کہ تم نے ان کی کیسی تربیت کی۔ آخرت کے اندر سوال ہوں گے نا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، عمر دی تھی کن کاموں کے اندر صرف کی، مال دیا تھا کہاں لگایا، کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ بہترین صدقہ جاریہ جو آخرت میں کام آنے والا ہے وہ نیک اولاد ہے۔ جب تک وہ نیت اولاد کرے یا نہ کرے ثواب پہنچانے کی، جب تک وہ اولاد زندہ رہے گی، آٹومیٹک اس کا صدقہ، اس کا ثواب وہ اس تک پہنچتا رہے گا بغیر نیت کے۔ نیک اولاد صدقہ جاریہ، جو بھی کام کرے گی
اس کا ثواب اس تک پہنچتا رہے گا۔ تو اس کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت وہ محاصرے میں آ گئے نا حجاج بن یوسف، صرف 18 آدمی ان کے ساتھ تھے، اور کہتے ہیں کہ 3 دن تک وہ 18 آدمیوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے رہے، کوئی قریب نہیں آ سکا۔ تھوڑا سا وقفہ ملا، سنگ باری تیر بازی جب بند ہوئی تو اپنی ماں کے پاس گئے۔ ماں بھی کون تھی؟ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر کی بیٹی، ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ تو ماں کے پاس آئے تو ماں نے کہا کہ بیٹا، اگر تو اور تیرے ساتھی دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں تو پھر یہ سب کچھ لڑنا یہ بیکار ہے، اور اگر دین کے لیے لڑ رہے ہیں تو پھر تیرا مرنا اور تیرا جینا میرے لیے برابر ہے۔ تو بیٹے نے کہا کہ اماں، میں تو دنیا کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، میں تو سب کچھ دین کے لیے کر رہا ہوں۔ تو ماں نے کہا کہ اچھا آ بیٹے گلے مل لے۔ تو جب گلے ملے تو وہ زرہ پہنی ہوئی تھی جسم کو بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ اماں جان، یہ اس لیے پہنی ہوئی ہے تاکہ دشمن کے تیروں سے محفوظ ہو سکوں، تلواروں سے محفوظ ہو سکوں، اگر مر جاؤں تو مرنے کے بعد بھی جسم بچا رہے، میرا مسئلہ نہ کرے۔ تو اس وقت حضرت اسماء نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جو عربی کے اندر وہ مشہور ہو گیا۔ فرمایا کہ الشاۃ المذبوح، کہ اے میرے بیٹے کہ جب بکری ذبح ہو جاتی ہے نا، تو ذبح ہونے کے بعد جب اس کی کھال اتاری جاتی ہے تو اس کو کھال اترنے کا اس کو دکھ یا تکلیف نہیں ہوتی۔ جب انسان مر جاتا ہے تو پھر بھلے سے جتنا بھی کوئی کاٹ لے، کھال اتار لے، مار دے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، یہ زیرہ بھی اتار دے۔ عبداللہ بن زبیر نے اپنی والدہ کے سامنے وہ زیرہ اتاری۔ کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک دونوں ہاتھوں کے ساتھ تلوار لے کر مقابلہ کرتا رہے 18 آدمیوں کے ساتھ۔ جب کوئی قریب نہیں آ سکا تو دشمن نے جبل ابی قبیس کے اوپر سے پتھر سنگ باری شروع کر دی۔ ایک پتھر ایسے کہتے ہیں کہ چہرے پر لگا، ماتھے پر، اور شہید ہو گئے۔ تو جب ایسی مائیں تھیں جن کی گودیں ہری تھیں، جن میں بہار تھی، انہوں نے ایسے لوگ پیدا کیے۔ تو یہ سب کچھ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم دین پڑھیں گے اور اس کو سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔